آج میں آپ کے سامنے ناول سے متعلق 30 سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ تو ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب 1897 میں ملا تھا۔ نذیر احمد کی ناول مرات العروس اور توبۃ النصوح کو کس نے تمثیل کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول مرات العروس اور توبۃ النصوح کو احسن فاروقی نے تمثیل کہا ہے۔ نذیر احمد اور امام بخش صاحبائی کا کیا رشتہ تھا؟ تو نذیر احمد اور امام بخش صاحبائی کا رشتہ یہ تھا کہ امام بخش صاحبائی نذیر احمد کے استاد تھے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو پنڈت رتن ناتھ سرشار 1847 لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ مغرب میں ناول نگاری کی ابتدا ڈان کیخوٹے کے اثر سے ہوئی۔ سرشار پر اس کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرکار اردو ناول کی ابتدا بھی اسی کے فیض سے ہوئی۔ یہ کس کا خیال ہے؟ تو یہ خیال ڈاکٹر احسن فاروقی کا ہے۔ ہمایوں فر، نواب ذوالفقار علی خان اور اللہ رکھی یہ کس ناول کا کردار ہیں؟ تو یہ تینوں کردار فسانہ آزاد کے ہیں۔ اعمال نامہ روس اور خدائی فوجدار یہ کس کی تصانیف ہیں؟ تو یہ دونوں تصانیف پنڈت رتن ناتھ سرشار کی ہے۔ مرزا ہادی رسوا کی وفات کہاں ہوئی؟ تو مرزا ہادی رسوا کی وفات 1931 میں حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ بعض ناقدین نے امراؤ جان ادا کو کس سے ماخوذ کہا ہے؟ بعض ناقدین نے امراؤ جان ادا ناول کو کس سے ماخوذ کہا ہے؟ تو بعض ناقدین نے امراؤ جان ادا ناول کو شاہد رانا سے ماخوذ کہا ہے۔ اختر انصاری اور خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا موضوع کیا قرار دیا ہے؟ تو اختر انصاری اور خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے۔ امیرن کو اغوا کرنے والا شخص کون تھا؟ یہ امراؤ جان میں امیرن اس کا نام رہتا ہے بچپن کا۔ تو امیرن کو اغوا کرنے والا شخص دلاور خان تھا۔ عبدالحلیم شرر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو عبدالحلیم شرر 1860 لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ہفت روزہ محشر کس نے جاری کیا؟ تو ہفت روزہ محشر عبدالحلیم شرر نے جاری کیا تھا۔ رسالہ دلگداز کس نے جاری کیا تھا؟ تو رسالہ دلگداز بھی عبدالحلیم شرر نے جاری کیا تھا۔ یہ قول ہے شرر سے متعلق بتانا ہے کس کا قول ہے کہ وہ مٹی کے پہاڑ سہی لیکن آپ کو انہیں ٹھٹک کر دیکھنا ضرور پڑے گا۔ شرر سے متعلق یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شرر اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول قمر رئیس کا ہے کہ شرر اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی ہے۔ کس ناول کا مرکزی کردار حسین اور زمرد ہیں؟ تو یہ فردوس بری، عبدالحلیم شرر کی فردوس بری ناول ہے، اس کا یہ مرکزی کردار ہیں۔ ناول فردوس بری میں حسین کس شہر کا باشندہ ہے؟ ناول فردوس بری میں حسین شہر عامل کا باشندہ ہے۔ ناول فردوس بری میں امام قیامت کون کہلاتا ہے؟ ناول فردوس بری میں امام قیامت فرقہ باطنیہ کا بانی حسن ابن صباح کہلاتا ہے۔ امام قیامت۔ ناول فردوس بری میں منقو خان کہاں کا شہنشاہ ہے؟ تو ناول فردوس بری میں منقو خان ترکستان کا شہنشاہ رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یہ قول بتانا ہے کس کا قول ہے کہ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گودان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول سلام سندیلوی کا یہ قول ہے۔ یہ بھی قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کے افسانوں کا عنوان ہے۔ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کے افسانوں کا عنوان ہے۔ یہ قول عبد الماجد طری آبادی کا ہے۔
ناول گؤدان میں ہوری کی گائے کو زہر کون دیتا ہے؟ تو ناول گؤدان میں ہوری کی گائے کو زہر ہوری کا بھائی ہیرا دیتا ہے۔ گؤدان پریم چند کا آخری ناول ہی نہیں، ان کے افق کی بھی آخری منزل ہے۔ یہ کس کا خیال ہے؟ تو یہ خیال سلام سندیلوی کا ہے۔ مس مالتی، سروج اور انوکھے رام یہ کس ناول کے کردار ہیں؟ مس مالتی، سروج اور انوکھے رام یہ گؤدان کے کردار ہیں۔ عصمت کا افسانہ لحاف پر لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ کب دائر ہوا؟ تو عصمت کا افسانہ لحاف پر لاہور ہائی کورٹ میں 1944 میں مقدمہ دائر ہوا۔ 1942 میں یہ افسانہ منظر عام پر آیا تھا۔ عصمت کو سماج سے نہیں بلکہ اشخاص سے شغف ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول پطرس بخاری کا ہے کہ عصمت کو سماج سے نہیں بلکہ اشخاص سے شغف ہے۔ عصمت کی پہلی ناول کون سی ہے؟ تو عصمت کی پہلی ناول ضدی ہے، جو کہ 1941 میں شائع ہوئی، اور دوسری ناول جو کہ ہمارے نصاب میں شامل بھی ہے ٹیڑھی لکیر ہے، جو کہ 1945 میں منظر عام پر آئی۔ ٹیڑھی لکیر کے آخری یعنی تیسری منزل میں کتنے ابواب ہیں؟ تو ٹیڑھی لکیر کے میں 3 منزل ہیں۔ پہلے منزل میں ٹوٹل 41 ابواب ہیں، پہلے میں 15، دوسرے میں 14 اور تیسرے اور آخری میں 12 ابواب ہیں۔ دل کی دنیا، عجیب آدمی اور باندی یہ کس کے ناول ہیں؟ تو یہ تینوں ناول دل کی دنیا، عجیب آدمی اور باندی عصمت چغتائی کے ناول ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ناول سے متعلق 30 اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔